من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم
وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے اور اپنا کام بہترین طریقوں سے سر انجام دے رہے ہوں گے. اچھا جی، لیسن آپ لوگ نہیں سناتے کہ ریزن کیا ہے؟ صرف چند ایک لوگوں کے علاوہ اور کوئی بھی لیسن نہیں سناتا. وجہ تسمیہ بیان کریں لیسن نہ سنانے کی. بہت مشکل لگتا ہے. ایک یا دو آیات میں اسی لیے آپ لوگ کو تھوڑا تھوڑا لے کے چلتی ہوں تاکہ آپ لوگ یاد کرنے آپ لوگوں کو آسانی ہو. 3 سے زائد آیات میرا خیال ہے اور کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں 3 سے زائد آیات ہم لوگوں نے کی ہوں. ویسے ڈیلی بیسس پر سنایا کریں. جب آپ آیت کا ترجمہ نہیں نا یاد کریں گے تو پھر آپ اس کے معنی اور اس کے مفہوم تک اس طرح ڈیپتھ میں نہیں پہنچ پائیں گے. پھر جب میں آگے کہیں پچھلی کوئی آیت کوٹ کروں گی نا تو آپ سوچیں گے یہ آیت یہاں کیوں کوٹ کی ہے، پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے. اور پھر آپ کو ایٹ دا پوائنٹ جب آپ وہ کسی ایسی سچویشن میں ہوں گے جب آپ کو ان آیات کی ضرورت ہوگی تو آپ کو ایٹ دا اسپوٹ آیت یاد نہیں آئے گی. پھر ترجمہ جب آپ کو یاد نہیں ہوگا آپ کو کیسے یاد آئے گا میں نے قرآن میں یہ بات پڑھی تھی. تو اس لیے بہت ضروری ہے ٹرانسلیشن یاد کرنا. اچھا جی، سٹارٹ کرتے ہیں. کہاں سے ہمارا تجوید کا لیسن جلدی سے بتائیے. اپنی آیت نمبر 57 سے ہے. 57 سے. وَإِذْ قُلْنَا سے ہے. اوکے اوکے. اچھا جی، آپ لوگوں کو لہن کا ٹاپک یاد ہے جو میں نے سٹارٹ کیا تھا آپ لوگوں کو کروانا کہ لہن کس کو کہتے ہیں؟ بتائے گا کوئی آپ میں سے؟ جی آپ بھی لہم مسٹیکس کو کہتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں ٹائپس پڑھی تھی کہ حروف میں تبدیلی کے بارے میں، اور پھر پڑھا تھا کہ حروف میں تبدیلی میں یا تو کوئی الفاظ ہم لوگ خود سے ایڈ کر دیتے ہیں کوئی بھی لفظ، یا پھر ریموو کر دیتے ہیں.
اور یہ حرام درجے کی غلطی ہوتی ہے. بالکل بارک اللہ فیک. اچھا جی لریب آپ کوئی ایگزامپل دیجئے حرف میں اضافہ کی. حرف میں اضافہ کی اگزامپل ہے جیسے نعبدو ہوتا ہے، دال پر پیش ہوتی ہے، ہم اس کو نعبدو لمبا کر کے پڑھیں، یا پھر کالا لفظ ہوتا ہے اس کو ہم کالا لام کو لمبا کر دیں. بارک اللہ فیک. سمجھ آ گیا آپ لوگ کو. اچھا جی مناہل آپ حرف میں کمی کی کوئی ایگزامپل دیں. جس طرح ورڈ ہوتا ہے کثیرہ، اس کے را کے بعد الف ہے، اگر ہم اس کا جو ایک پڑھیں کثیرہ مطلب الف اس کا اسکپ ہو جائے تو یہ ایگزامپل. بالکل بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے جی. اچھا جی سعیدہ آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں. آپ میرے ساتھ پڑھیں گے آیت نمبر 58 سے. ٹھیک ہے اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. آپ کو میری آواز نہیں آ رہی. اچھا جی شفا آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں. چلے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں نے کتنے ٹائم میں پوری اعوذ باللہ پڑھی اور آپ نے کتنے ٹائم، آدھے ٹائم میں آپ نے وہ اعوذ باللہ پڑھ لی. اسپیڈ سلو رکھے اور را پہ اسکوٹر نہیں چلانا، را پہ تکرار نہیں آنی چاہیے، اپنی زبان کو ہولڈ کر کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا. میرا قرآن بند ہو گیا تھا، آیت دوبارہ بتائیے گا. 58 آیت نمبر 58 ہے. چلیں ایک بار دوبارہ پڑھا بھی دیں. اور یہ فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹائم ہے. ٹھیک ہے سب سن لیں. ایک آیت جو ایک دفعہ پڑھی جائے گی آپ کو ایک دفعہ سننی ہوگی. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا. اسے 2 گنا سلو سپیڈ میں دوبارہ سے یہ پورشن پڑھیں. ہر سیکنڈ حرف پہ آپ نے تھوڑا سا ٹائم دینا ہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا. بارک اللہ فیک. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا
نغفر لكم خطاياكم. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وسنزيد المحسنين. बारकल्लाहु फीक, माशाअल्लाह. अच्छा जी, साथ में आप लोग देखिए व इज जाल है, ये जा नहीं है, उसको सख्ती से नहीं पढ़ना. व इज ऐसे नहीं, व इज, और व इज हिलाना भी नहीं है. फिर कुल नद, कुल लाम पर कलकला नहीं होना चाहिए. कुल ऐसे नहीं. कॉफ के पेश के लिए होंठ गोल करेंगे, लेकिन लाम के लिए पुल बैक. कुल नद, दाल पर क्या हो रहा है, कोई बताएगा आप में से? कलकला जी, दाल पर कलकला हो रहा है. कुल नद. खुलू, ख्वा की पेश के लिए भी होंठ गोल, और आगे चुके वाव मद्दा है तो उस पर भी होंठ गोल करेंगे. और लाम को वाव मद्दा नहीं है, सॉरी, वदखुलू के, अच्छा मैं नीचे देखने लगी थी. हाँ, वाव मद्दा है और उसके बाद हाज़िहिल क़रयता. इस वर्ड में आपने ध्यान रखना है, जब कोई वर्ड साकिन होता है ना, जिसके ऊपर कोई भी हरकत नहीं होती, उसके हिल जाने का एहतमाल ज्यादा होता है, कि ये चांसेस ज्यादा होते हैं कि कहीं वो हिल ना जाए. तो उस पर आपने अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग रखनी होती है. कुल नदखुलू हाज़िहिल, लाम पर, फिर हाज़िहिल क़रयता. रॉ पर भी ग्रिप स्ट्रॉन्ग रखनी है, ठीक है. रॉ पर भी कलकला नहीं होना चाहिए, क़रयता नहीं, हाज़िहिल क़रयता, ठीक है. रॉ को हिलाना नहीं है. और रॉ यहाँ पर आपकी हैवी होगी. फकुलू, वाव मद्दा है. मिनहा, हा की साउंड क्लियर करेंगे. हैसु, अब ये हैसु या इस तरह इसको मजहूल नहीं करना, ठीक है. हाई साउंड शार्प रखनी है. हैसु, ताकि पेश के लिए आपके होंठ गोल होंगे. तुम, जो कसरा है वो शार्प रखनी है, श नहीं बनाना, ठीक है. तुम, ताकि पेश के लिए होंठ गोल. रगदन वदखुलुल बाबा. रा और गाइन दोनों हैवी. रगदन, पूरे होंठ गोल वाव की प्रोनाउंसिएशन के लिए. वद, दाल पर कलकला हो रहा है. वदखुलुल, लाम की पेश के लिए होंठ गोल करेंगे, लेकिन जब अगले लाम से मिलाएंगे तो पुल बैक. वदखुलुल बाबा सुज्जादा, सुज्जा. अब सीन की पेश करी आपने होंठ गोल करने हैं, लेकिन जब जीम से मिलाएंगे तो पुल बैक. और ये ख्याल रखना है आपके जीम में चे की साउंड नहीं आए. सुज्जा, सुज्जा, ये वाली साउंड नहीं. सुज्जा, सुज्जादन, सुज्जादन, ठीक है. तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है इस वर्ड की, और इसको अपने वॉइस को रिकॉर्ड करके आपने इसको सुनना है कि आपका सुच्चा तो नहीं बन रहा. सुज्जा, जा, जीम की प्रॉपर साउंड आनी चाहिए. ये जब हम इंशाल्लाह मखारिज पढ़ेंगे ना, फिर आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. सुज्जदन वक़ूलू. अब देखिए वाव मद्दा दोनों इकट्ठी आ रही है. फिर हित्तुन, तो है और फिर ता है. तो हैवी है और ता लाइट है, तो दोनों में डिफरेंस रखना है. हित्तुन नग़फिर लकुम. न गाइन पर कलकला नहीं करना, न फिर रा पर भी कलकला नहीं करना, और ना ही यहाँ रॉ को हैवी करना है. यहाँ रॉ आपकी लाइट होगी. नग़फिर लकुम खतायाकुम. खा भी हैवी, ता भी हैवी. वसनज़ीदुल मुहसिनीन. मुह, मीम की पेश शार्प होनी चाहिए. मोहसी, ये मोह नहीं बनना चाहिए, मुह, ठीक है. नेक्स्ट पढ़िए, अजवर आप पढ़िए.
جی ازور اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آیت نمبر 59 سے ہم نے پڑھنا ہے. جی. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. ظلموا لمبا نہیں کرنا اس کو, ٹھیک ہے. اس کو حرکت کو لمبا نہیں کرنا. دوبارہ سے یہ پورشن پڑھیے. فبدل الذين ظلموا قولا غير ازور آپ کا ظالم کا وا جو ہے نا اس کے ساتھ ایک الف ایڈ کر رہی ہیں آپ, لمبا نہیں کرنا. ظلموا وا کو ہیوی ایسے رکھیے. ظلموا ظلموا. جی ٹھیک ہے, بارک اللہ. کے پڑھیے. قولا غير الذي قيل لهم. قیل قاف کو ہیوی کرنا ہے, ٹھیک ہے. قیل جی. لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا. قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا. رجزا جب وقف کریں گے تو ساکن کر دیں گے. رجزا رجزا. رجزا آگے بھی. من السماء بما كانوا يفسقون. رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ریج جیم پر کلکلا کریں گے, ٹھیک ہے. ریجزن رجزا. ٹھیک ہے جی, بارک اللہ فیک. نیکسٹ پڑھیے. عشاء عرفان آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں. جی میم. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بعصاك الحجر. دوبارہ سے پڑھیے یہی پورشن. چلے تھوڑا تھوڑا کر کے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. موسیٰ ٹو کاؤنٹس لمبا کریں گے. لِقَوْمِهِ. لقومه نہیں, لقومه. فقلنا اضرب بعصاك الحجر. وَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. دعات پر کلکلا نہیں کرنا. فقلنا اضرب بعصاك الحجر. فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. آپ الفاظ کو ہلا رہی ہیں. فقلنا اضرب بعصاك الحجر. فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ.
तो अभी भी हिल रहा है, फकुलना द नहीं कहना, फकुलना रिब, وقلنا اضرب فانفجرت منه 12 عينا. وانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. قد علم كل أناس مشربهم. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا كلوا واشربوا من كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعصوا. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض أرض را کو ہلانا نہیں ہے، في الأرض مفسدين. ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیک. اچھا پچھلی آیت پہ دیکھیے، فبدا دال پر کیونکہ شد ہے تو اس کو تھوڑا سا سختی سے پڑھیں گے. فبدل الذین، ذال ہے زا نہیں ہے، ظلموا لمبا نہیں کرنا اور وا کو ہیوی کرنا ہے. قو یا لین جو ہے اس کو شارپ پکنا ہے، قو نہیں بنانا، اس کو مجہول نہیں کرنا، قولن. ٹھیک ہے، اسی طرح غیرہ نہیں ہے یہ غیر. پھر قیلا قاف کی جو قاف جو ہے وہ شارپ ہوگا، فانزلنا. پھر رجزا من السماء، ریج جی پر کلکلا ہوگا، رجزم زا کی ساؤنڈ کلیئر کرنی ہے، من السماء بما كانوا يفسقون. یف کی ساؤنڈ کلیئر کریں گے، وَإِذِ سا کی ساؤنڈ کلیئر، تسقى موسیٰ لِقَوْمِهِ، لِقَوْ جو اس کو شارپ رکھنا ہے، لِقَوْ نہیں بنانا، اس کو ہونٹ پورے گول کرنے ہیں. پھر یہ آگے جو 3 لیٹرز آ رہے ہیں، 3 ورڈز آ رہے ہیں، یہ تھوڑے سے اس کی آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کی زبان پر آسان ہو جائیں گے. فَقُلْنَا اضْرِبْ، داد پر کلکلا نہیں کرنا، داد کو ہیوی کرنا ہے. فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، فَقُلْنَا اضْرِبْ، با پر کلکلا نہیں کرے گی کیونکہ یہ با اگلے با کے ساتھ مل رہا ہے. ٹھیک ہے، فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، را کو ہلانا نہیں ہے، نہ ہی اس کو اور اس کو ہیوی کرنا ہے. ٹھیک ہے، فَانفَجَرَتْ، را کو ہیوی کریں گے اور تا کو ہلانا نہیں ہے، مِنْهُ 12 عَيْنًا، عشرتا. ٹھیک ہے، شین کو بھی نہیں ہلانا. قد دال پر کلکلا ہو رہا ہے، علیم لام کی جو کسرہ ہے اس کو شارپ رکھنا ہے،
कुल्लू, काफ के पेश के लिए होल्ड गोल करेंगे, लाम से मिलाएंगे तो पुल बैक, और फिर जब लाम की पेश के लिए दोबारा से होल्ड गोल करेंगे। उनासिम मशरबहुम, रा को हैवी करेंगे, कुलू वशरबू, रा को यहाँ पे भी हैवी करेंगे, मिर रिज़्क़िल्लाहि, यहाँ पर नून जो है वो साइलेंट है, मीम आपका रा के साथ मिलेगा और रा यहाँ पर लाइट है, और अल्लाह का नाम भी यहाँ पर लाइट होगा। वला ताअसौ, शार्प रखना है, फिल अर्दी, रा को हिलाना नहीं है और दौत को हैवी करना है, मुफ्सिदीन। ठीक है जी, यहीं तक आप लोगों का लेसन है। और तजवीद के लिए आपने आयत नंबर 59 और 60 सुनानी है लेसन। चलिए जी, जी ईमान, आपका कोई क्वेश्चन? जी आपी, देखें जैसे ये 60 आयत में हमने भी पढ़ा है ना, रिज़्क़िल्लाहि, तो अब जैसे हम लोग लाम को, यहाँ पे तो लाम कलकला हो रहा है ना मुझसे, जैसे मैं यूं पढ़ रही हूँ ना, मिर रिज़्क़िल्लाहि, तो आप ही लाम तो हिल रहा है ना? लाम कैसे हिलेगा? रिज़्क़िल्लाहि, लाम कैसे हिल रहा है मुझे बताइए। लाम तो नहीं हिल रहा, आपने भी पढ़ा है, आपका लाम तो नहीं हिल रहा था, आप कौन सा ऐसे पढ़ रहे हैं? देखिए जब हरकत होती है ना किसी भी हर्फ के ऊपर, तो फिर वो हिलने के उसके चांसेस नहीं होते। जब कोई भी वर्ड साइलेंट होता है, उसके ऊपर कोई हरकत नहीं है ना, साकिन है वो, तो फिर उसके हिलने के चांसेस होते हैं। जब उसके ऊपर हरकत है तब चांसेस नहीं है हिलने के। जैसे वइज़ क़ुलना, यहाँ पर चांसेस है लाम के हिलने के, क्या आप उसको हिला सकते हैं, क़ुल, ठीक है। लेकिन रिज़्क़िल्लाहि, उस पर तो पहले से हरकत है तो वो हिलेगा नहीं। वो आपको शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिसकी वजह से आपको लग रहा है आपका लाम हिल रहा है, लेकिन नहीं हिल रहा। अच्छा ला रहा है आप खालिद, आपने? जी जी, आप पे जो 58 आयत नंबर है, इसमें लास्ट पे मीनस समाई, तो ये अलिफ मेरा हिल रहा है या नहीं? अलिफ कैसे हिलेगा? मीन, अच्छा मुझे लगता है आप बात कर रही है जब हम एक टोन में पढ़ते हैं तो वो जो हिलाते हैं, जी जी, वो कलकला थोड़ी होता है, इस पे आवाज कोई पलट रही है। कलकला तो होता है जैसे रिजजा या कुल नदखुलू, नद, ये कलकला है जिस पर आपके लेटर की आवाज पलटती है। वो अभी मेरा प्रॉब्लम ये है कि जब मैं टोन के बगैर मैं पढ़ नहीं सकती, इसलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती होती हूँ कि आप लोगों ने पढ़ते हुए टोन पर फोकस नहीं कर, क्योंकि मैं उसके बगैर बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकती। तो आप लोगों ने सिर्फ वर्ड्स पे फोकस करना है, ठीक है, कि वर्ड्स कैसे पढ़े जा रहे हैं, और जो मिस्टेक आपकी निकाली जाती है टोन पे आपने फोकस नहीं करना अभी, ठीक है। इंशाल्लाह जब 15 पारा हमारे हो जाएंगे इंशाल्लाह, या 20, फिर आपको थोड़ा सा मैं सिखाऊंगी कि कैसे तिलावत या किरात की खूबसूरती कैसे होती है, ठीक है, अभी से नहीं, ठीक है जी ठीक है आपने, जी। तारीफ खालिद, आप, मैं पूछती होती हूँ किसी का हो, अगर किसी ने 1-2 दिन से ना पढ़ा हो ना तो वो खुद ही हैंड रेस कर दिया करे कि मैंने नहीं पढ़ा था, मुझे पढ़ा दे। चलिए जी, कल इंशाल्लाह आपसे स्टार्ट करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह करें कि याद रहे। आज हम लोगों ने आयत नंबर 27 से आई गेस अपना तफसीर का लेसन स्टार्ट करना। बताइए किस आयत से स्टार्ट करना? जी आप 27 से ही करना। अच्छा जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू। लास्ट आयत पे हम लोगों ने पढ़ा था इन्नल्लाह ला यस्तही, कि अल्लाह ताला एक जो स्मॉलेस्ट सीन क्रिएचर है, सबसे छोटी मखलूक जो देखी जा सकती है, अल्लाह ताला इस बात से नहीं शर्माते कि उसकी भी एग्जाम्पल बयान करें। यानी अल्लाह ताला एक टीचर है और टीचर अपने स्टूडेंट को बात समझाने के लिए डेली लाइफ से रिलेट करके कोई भी एग्जाम्पल देता है।
ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتے کہ وہ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی اگزامپل دے. تو جب اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اگزامپل دیتے ہیں تو جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس اگزامپل کی سمجھ نہیں آ رہی, ہمارا دماغ اس لیول پر نیکسٹ لیول کا نہیں ہے, ہماری عقل اتنی چھوٹی ہے کہ ابھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرنی, یہ ہمارا فالٹ ہے, یہ ہماری عقل میں کمی ہے. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی بات یوز لیس ہے, اللہ کی بات میں پرپز نہیں. جو بھی اللہ نے بات قرآن میں نازل کر دی ہے اس کا ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی پرپز ہے, بس ہمارا دماغ اس کو پہنچ نہیں پا رہا, ہمارا دماغ ابھی اس کو اس لیول پہ نہیں ہوا گرو کہ اس ایگزامپل کی اندر چھپی حکمت کو پا سکے. تو ایمان والے یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ نے بھی ایگزامپل دی ہے یہ حق ہے, یہ ٹروتھفل ہے, سچی ہے, حقیقت پر مبنی ہے, سچائی پر مبنی ہے, اور یہ مقصد لیے ہوئے ہے, کوئی بھی مثال جو اللہ دی. لیکن جو کفار تھے وہ کیا کہتے تھے, مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ اللہ نے کیا ارادہ کیا اس مثال سے, کیا کہنا چاہتے ہیں, لاجک نہیں ہے اس کی, کوئی سمجھ نہیں آتی کہ پتہ نہیں اس طرح کی فضول ایگزامپلس کیوں ہیں, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس قرآن سے بہت سارے لوگوں کو بھٹکا دیتا ہوں اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہوں. یعنی بہت سارے لوگ یہ قرآن پڑھتے ہیں اور اس میں سے وہ پوائنٹس لیتے ہیں جو ان کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں. اب آپ دیکھیں جو جادو لوگ کرتے ہیں, کیا وہ بلیک میجک جو ہوتا ہے, کالا جادو, وہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں. تو وہ بھی تو قرآن پڑھ رہے ہیں, ہم بھی قرآن پڑھ رہے ہیں, تو کیا ہوا, ان کو ان کے قرآن نے گمراہ کیا. پھر وہ لوگ جو قرآن کو صرف تنقیدی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں, قرآن میں صرف فالٹس نکالنے کے لیے اس کو پڑھتے ہیں, وہ کیا ہے, قرآن ان کو, وہ قرآن کے ذریعے گمراہ کر رہے ہیں خود کو. اور بہت سارے لوگ جو اس کو پڑھتے ہیں اس میں سے میسج لیتے ہیں, اپنے عمل کو سنوارتے ہیں, ان کے دل میں قرآن اترتا ہے, تو وہ اسی قرآن کے ذریعے ہدایت پا جاتے ہیں. اور اللہ نے بتایا بھی آگے کہ میں اس قرآن کے ذریعے سوائے فاسقین کے اور کسی کو گمراہ نہیں کروں گا. یعنی جو فاسق شخص ہوگا اس کے علاوہ کوئی بھی اس قرآن سے گمراہ نہیں ہوگا. فاسق کیا ہوتا ہے, جو لمٹ سے باہر نکلے, جو شخص لمٹ کراس کرے, جو باؤنڈری اللہ نے بتایا کہ اس کو کراس کرے, فسق اس کو کہتے ہیں. کھجور کا اپنے گوشے سے باہر نکلنا فسق ہوتا ہے. یعنی اپنے اس ایک کورنگ سے کھجور باہر نکل آتی ہے, انسان بھی جب اپنے لمٹ سے باہر نکل آتا ہے تو پھر وہ فاسق کہلاتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فاسق کی ڈیفینیشن بتا رہے, الذین, وہ لوگ جو, ینقضون, وہ توڑ ڈالتے ہیں, عہد اللہ, عہد اللہ کا, من بعد, بعد, میثاقہ, اس کے پختہ کرنے کے, ویقطعون, اور وہ کاٹ ڈالتے ہیں, ما, جو, امر اللہ, حکم دیا اللہ نے, بھی, اس کا, یا ساتھ اس کے, ان کے, یوصلا, وہ جوڑا جائے, ویفسدون, اور وہ فساد کرتے ہیں, فی الارض, زمین میں, اولئک, یہی لوگ ہیں, ہم, وہ, الخاسرون, جو خسارہ پانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک فاسق کی ڈیفینیشن بیان کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے عہد کو, اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو توڑ ڈال دے, violate the promise made with اللہ سبحانہ و تعالی. آپ دیکھیں جو نقض ہوتا ہے, جو ینقضون کا ورڈ ہے نا, وہ رسی کے باندھے جانے سے نکلا, کسی رسی کو باندھنا. جو آپ دیکھیں آپ رسی کو کیسے باندھتے ہیں, بڑی مشکلوں سے آپ اس کو باندھتے ہیں, اس کو گرہیں لگاتے ہیں, مضبوطی کے ساتھ باندھتے ہیں. جیسے ہم جوکرز کے لیسز بند کرتے ہیں تو وہ بڑی اس کو مہارت کے ساتھ, اور ہر کوئی نہیں بند کر سکتا, اس کو بڑی مہارت کے ساتھ بند کرنا ہوتا ہے, بڑی مہارت کے ساتھ کسنا ہوتا ہے. لیکن کھولتے ہوئے کیا ہوتا ہے, صرف 1 سیکنڈ لگتا ہے, آپ ایک وہ لیسز کا ایک سائڈ کھینچتے ہیں اور وہ سارے لیسز کھلتے چلے جاتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جو لوگ اس رسی کو کھول دیتے ہیں, undo a knot,
اس رسی کو جو کھول دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں قرآن میں اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. یہ بھی رسی ہے اللہ کی. کتاب اور سنت اللہ کی رسی ہے. تو جو لوگ کتاب اور سنت کے ساتھ اپنے ریلیشن کو ختم کر دیتے ہیں, انہوں نے رسی توڑ دی نا, جنہوں نے اللہ کے ساتھ رسی باندھی تھی وہ رسی ان کی ٹوٹ گئی, رسی کی گرہ کھل گئی. تو انہوں نے اللہ کے ساتھ they undo their relation with Allah subhanahu wa ta'ala. They let go Allah subhanahu wa ta'ala's word. اللہ کے الفاظ کو, اللہ کے کلام سے وہ دور ہوتے چلے گئے, اس رسی کو وہ کھولتے چلے گئے. اس رسی کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ تھا جو اوپر کو جا رہا تھا, لیکن انہوں نے کیا کیا, اس رسی کو چھوڑ دیا, دور ہوتے گئے. یعنی اللہ کے ساتھ میثاق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوطی سے باندھنا. یعنی وہ رسی انہوں نے بہت مضبوطی سے باندھی ہوئی تھی, لیکن انہوں نے کیا کیا, اس رسی کو کھول دیا, کیونکہ وہ فاسق تھے نا, لمٹ سے باہر ان کو ہر چیز اٹریکٹ کرتی تھی. اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا تھا وہی چیزیں ان کے لیے اٹریکشن تھی. ایک وہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب ابھی کچھ بھی نہیں بنا تھا دنیا میں, دنیا بھی نہیں بنی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے تو اللہ نے جنت اور دوزخ بنائی ہوئی تھی. اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ جا کر جنت دیکھ کر آؤ. وہ جنت دیکھ کر آئے تو آ کر انہوں نے کہا کہ یا اللہ اس میں کون نہیں آنا چاہے گا. اللہ نے کہا اس کا راستہ دیکھ کر آ. وہ راستہ دیکھ کر آئے تو کہتے ہیں یا اللہ اس تک کون پہنچ سکے گا. پھر اللہ نے کہا جہنم دیکھ کر آ. جہنم دیکھنے گئے تو کہتے ہیں یا اللہ یہاں کون آنا چاہے گا. اللہ نے کہا اس جہنم کا راستہ دیکھ کر آ. تو راستہ دیکھ کر آئے تو کہتے ہیں یا اللہ یہاں آنے سے کون بچ سکے گا. آپ دیکھیں انہوں نے کہا کہ جہنم جو ہے وہ اس طرح مزین کی گئی ہے کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے ایک مزہ, ایک انجوائمنٹ کے طور پر, پھر وہ اس دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے. شیطان اس کے لیے مزین کر دیتا ہے. ڈراماز ہے, انٹرٹینمنٹ ہے, موویز ہے, میوزک ہے, ہلا گلا, ڈانس پارٹیز, یہ وہ وغیرہ وغیرہ. یعنی کہ شیطان نے اس کے لیے کہ انجوائمنٹ اور چل کی چیزیں بنا دی ہیں کہ تم صرف ان چیزوں سے انجوائے کر سکتے, تم صرف ان چیزوں کے ذریعے چل کر سکتے ہو. وہ پھر اس دلدل میں گرتا چلا جاتا ہے, اور اس کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ سے کتنا دور ہو گیا, اللہ کی رسی سے وہ کتنا دور ہو گیا. پھر وہ کیا ہوتا ہے, جب انسان اللہ کی رسی سے دور ہوگا تو آٹومیٹکلی وہ یہ بات کی فکر کرنا چھوڑ دے گا کہ کیا صحیح ہے, کیا درست ہے, کیا اخلاقیات کے زمرے میں آتا ہے, کیا نہیں آتا. وہ خود کو آزاد سمجھے گا کہ میری مرضی, میں جو مرضی کرتا ہے, میری مرضی, میں یہ کروں, میں وہ کروں, کچھ بھی کروں. فساد کرے گا زمین. آگے اللہ نے کہا نا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور زمین میں فساد کر دے. کیونکہ جب انسان کتاب اور سنت سے دور ہوگا, اللہ نے قرآن کو فرقان کہا ہے, فرق کرنے والی. تو جب آپ قرآن نہیں پڑھیں گے, آپ اللہ سے دور ہوں گے, اللہ کی رسی سے, تو آپ کے اندر وہ میزان نہیں قائم ہو پائے گا جس سے آپ کو پتہ چل سکے کہ کیا چیز درست ہے, کیا چیز غلط ہے. آپ جج نہیں کر پائیں گے دو سچویشنز میں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو آپ وہی کرتے چلے جائیں گے جو شیطان آپ کے لیے مزین کر رہا ہوگا, کیونکہ آپ کے دل نے کام کر, آپ کا دل مردہ ہو جاتا ہے. آپ صرف وہ کرتے ہیں جو آپ کو دماغ کے آگے والا پورشن بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کر لو, یہ کر لو, یہ کر لو, جس پہ آپ کو مزہ آ رہا ہو, جس میں آپ کی انجوائمنٹ ہو, ٹیمپریری مزہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ عارضی ہوتا ہے, سکون ہوتا ہے جو دائمی ہوتا ہے. اور انسان کا دماغ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کو مزے کی طرف لے کے جاتا ہے. اگر آپ دل سے سوچیں تو دل آپ کو سکون کی طرف لے کر جاتا ہے, لیکن دماغ آپ کو صرف عارضی مزے کی طرف لے کر جائے گا, کیونکہ دماغ کی محدود سوچ ہے. لیکن اگر آپ دل سے سوچنا شروع کریں گے نا, تو وہ آپ کو دل وسعت نظر عطا کرتے. اس لیے یہ تھے نا بصارت, صاحب بصارت اور صاحب بصیرت, ورڈز آپ نے سنے ہوں گے. اچھا, تو اب وہ شخص کیا ہوا
کہ اس نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو, اللہ کی رسی کو توڑ دیا, اس نے وہ آگے چلتا گیا, دور ہوتا گیا اللہ سے جو اس نے عہد کیا تھا. کون سا عہد؟ پہلے بھی ہم بات کر چکے, عہد الست. جب ہم سب, آپ, میں, ہم سب, ہمارے فور فادرز, ہمارے اینسیسٹر سارے, اور ہماری آگے جتنی جنریشنز آئیں گی, سب اللہ کے حضور ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے اللہ کے سامنے جب اللہ نے ہماری ارواح بنائی تھی, یعنی ہماری روحیں بنائی تھی. تو ہم سب کو اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا تھا, اور ہم نے اللہ سے 1-to-1 بیسس پر ڈائریکٹ خطاب کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا قالوا بلا شہید, ہم نے کہا تھا کیوں نہیں, آپ ہی ہیں, بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو انسان دنیا میں آ کر جب اپنی لمٹس کراس کرتا ہے تو وہ اپنے اس عہد کو بھول چکا ہوتا ہے کہ وہ کسی کو اپنا ماسٹر مان چکا ہے, وہ خود کو ہی آل اینڈ آل فرعون سمجھتا ہے, خدا سمجھتا ہے. پھر کیا دوسری کنڈیشن, وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, کہ جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو کاٹتا ہے. قطع, یقطعون کا ورڈ قطع, قاف تو عین سے نکلا, کاٹنا. اللہ نے کن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا؟ رشتہ داروں, صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا. تو جو انسان فاسق ہوتا ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کسی رشتہ دار کی, نہ فیملی کی, نہ فرینڈس کی, نہ کسی اور کی. وہ صرف اپنا سوچتا ہے, میں نے کیا کرنا ہے, میں نے پیسہ کیسے کمانا ہے, میرا سٹیٹس کیسے بلند ہوگا, میں سوسائٹی میں کیسے, یعنی اس کی لائف صرف اپنے سرکل کے گرد گھومتی, اپنی ذات کا اس نے بت بنا کے دل کے مندر میں سجایا ہوتا ہے جس کے گرد وہ ساری زندگی طواف کرتا رہتا. اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. کاٹتا ہے, جوڑتا نہیں ہے, کاٹنے والا. آپ دیکھیے دنیا میں 2 طرح کے ریلیشنز ہوتے ہیں, تعلق باللہ, تعلق بالعباد. اللہ سے تعلق اور بندوں سے تعلق. جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے آٹومیٹکلی اس کے بندوں کے ساتھ تعلقات میں بگاڑ آنے لگ جاتا ہے, کیونکہ جب آپ اللہ سے دور ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ دوسروں کے آپ پر کیا فرائض, یعنی آپ کے کیا کیا فرائض ہیں جو آپ نے دوسروں کو دے دی ہیں, جو آپ نے پورے کرنے ہیں. مثلا آپ پر اپنی ماں کے کیا فرائض ہیں, باپ کے کیا ہیں, بہن بھائیوں کے کیا ہیں, آپ کو نہیں پتا جب آپ اللہ سے دور ہوتے ہیں. جب آپ اللہ سے دور ہوں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے بندوں کے ساتھ تعلقات میں بگاڑ آنے لگ جائے گا, ڈاؤن ہوتے جائیں گے وہ تعلقات. تو اللہ نے تو حکم دیا ہے کہ ان تعلقات کو جوڑو. اور انسان کیا کرتا ہے, اور آپ یاد رکھیے گا, آپ کسی کے ساتھ اتنا مرضی تعلق توڑ لینا وہ تعلق وہیں پہ رہنا ہے. آپ کسی کو 100 دفعہ کہیں کہ تم میرے بھائی نہیں ہو, I am done with you, you are no longer my sibling, یا وہ جو ہماری پاکستانی مائیں کہتی ہیں کہ اب مجھے اپنی شکل نہ دکھانا, تم مر چکے ہو میرے لیے, تو وہ زندہ ہوتا ہے. اور میں تمہیں اپنا بیٹا نہیں مانتی, یا میں تمہیں آگ کرتی ہوں, یا وٹ ایور, تو آپ کا بیٹا ہی رہنا ہے. وہ آپ جتنے دفعہ سارا دن بے شک آپ تسبیح پڑھ لینا, وہ آپ کا بیٹا ہی رہے گا. آپ اس کو آگ نہیں کر سکتے, آپ غلط کریں گے, وہ اس کے آپ پر اس کے رائٹس ویسے ہی رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کو کاٹنے والے نہیں پسند, اللہ تعالیٰ کو جوڑنے والے پسند. اور ایک بینگ اے گرل, آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے, کیونکہ عورت ہی وہ بیسک کانسٹیٹوئنٹ ہوتی ہے جو فیملی کو جوڑتی بھی ہے اور فیملی کو توڑ بھی سکتی ہے. یہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ فیملی کو کس طرح سے جوڑتی ہے یا کس طرح سے توڑتی ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو پاور دی, ہوم میکنگ پاور اس کو دی. اللہ نے اس کو پاور دی کہ وہ گھر بنا سکتی ہے, کیونکہ عورت کے اندر ایموشنز ہوتے ہیں, وہ ایموشنز رکھتی ہے. اب وہ ان ایموشنز کو پازیٹیولی یوز کرے یا نیگیٹیولی یوز کرے, یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو عورت پر ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے کہ وہ گھر بنا رہی ہے یا گھر توڑ رہی ہے. اور موسٹلی عورتیں کیا کرتی ہیں
کہ میرے ہسبینڈ ہے جی، ان کو میں ماں اس کو اس کی ماں سے بدزن کر رہی ہیں، وہ ماں جو ہے وہ بیوی سے کر رہی ہے، اور یعنی کہ ایک سرکل ہوتا ہے. اور بلیو می کہ میں کہتی ہوں کہ جتنا میں نے آبزرو کیا ہے نا، کبھی بھی اگر کوئی عورت مظلوم ہے نا تو اس کا ذمہ دار کوئی مرد نہیں ہوتا، اس مرد کے پیچھے جو عورت ہوتی ہے نا وہ ذمہ دار ہوتی ہے. تو عورتیں ذمہ دار ہوتی ہے گھر توڑوانے کے بھی اور گھر جوڑنے کے بھی. کیونکہ ہاں ہوتا ہے ایسا کہ کوئی بہت ہی مرد ہو جو بالکل ہی ناقابل قبول ہو، تو پھر وہ ایک الگ سچویشن ہے، وہ بھی 10% 15% کیسز ہوتے ہیں. لیکن زیادہ تر معاملات میں ماں کا ہاتھ ہوتا ہے بیٹے کے پیچھے، یا بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے شوہر کے پیچھے، بہن کا ہاتھ ہوتا ہے بھائی کے پیچھے. تو عورتیں گھر توڑ بھی سکتی ہیں اور جوڑ بھی سکتے ہیں. اور یاد رکھیے گا اللہ کو توڑنے والے نہیں پسند. ہمیشہ خود کو آئینے میں رکھ کے دیکھیں. دوسرے اس لمحے آپ یہ نہ سوچیں کہ ہاں فلاں نے فلاں موقع پر ہمارا گھر توڑوانا چاہا، یا نہیں. خود کو دیکھیں کیا میں نے کبھی ایسا کیا، ادھر کی بات ادھر لگائی ہو، بلا وجہ کی شکایتیں اپنے ہسبینڈ سے کی ہو، یا اپنے بھائی سے کی ہو کہ بھابھی نے میرے ساتھ یہ کیا ہے یا وہ کیا ہے. یا اگر کوئی ماں ہے تو اس نے اس کی بہو کی شکایتیں بلا وجہ کی لگائی ہو. یہ دیکھیں تو وہ کیا ہوتا ہے پھر فساد ہوتا ہے. یا تو شوہر جو ہے وہ ماں کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، یا بیوی کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، یا بہن کے خلاف کھڑا، الٹیمیٹلی فساد ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک هم الخاسرون، لوزرز ہیں وہ لوگ جو اللہ سے دور ہیں، وہ لوگ جو اپنی فیملی سے، اپنے سوشل سرکل سے کاٹتے ہیں، وہ لوزرز ہیں. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے سکسیسفل ہے، کہ انہوں نے بڑی چال کے ساتھ اپنا جو مقصد ہے وہ اچیو کر لیا ہے، جو انہوں نے سوچا تھا اس سوچ کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے. میں کہتے ہیں نہیں، they are losers. اولئک هم الخاسرون، خسارہ پانے والے. دنیا میں بھی ایک نہ ایک دن وہ اپنے کیے کا مزہ ضرور چکھیں گے، اور آخرت میں بھی اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو یہ بات سمجھے گا کہ اگر آپ کسی کو بھی توڑ دیں گے، کسی کا بھی گھر یا کسی کے بھی ریلیشنز کے درمیان دراڑ ڈالیں گے، تو آپ کے ساتھ ویسا نہیں ہوگا. پھر اس وقت جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہم مظلوم بن جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا، ہم نے تو ساری زندگی ایسے کیا ویسے کیا، یہ قربانیاں دی وہ کرنا. آپ نے اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی کے ساتھ ویسا کیا ہوتا ہے یا چاہا ہوتا ہے، پھر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اچھا جی، نیکسٹ آیت ہے کیف تکفرون باللہ، کیف کس طرح، تکفرون تم کفر کرتے ہو، باللہ ساتھ اللہ کے، وکنتم اور تھے تم، امواتن مردے، فاحیاکم تو اس نے زندہ کیا تمہیں، ثم پھر یمیتکم وہ موت دے گا تمہیں، ثم پھر یحییکم وہ زندہ کرے گا تمہیں، ثم پھر الیہ اس کے طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ. اب اس آیت میں کچھ سٹیجز بیان کی گئی ہیں جو آپ نے یاد رکھنی ہے. یاد رکھیے گا ایک بات اس آیت کی تفسیر سے پہلے. جی لائبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے یہ کہا نا کہ جو برا کرتا ہے اس کے ساتھ ہی برا ہوتا ہے، تو یہ ضروری تو نہیں ہے؟ موسٹ آف دا کیسز ایسے ہی ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم سب کے ساتھ بہت اچھے، ہمارے ساتھ کیوں برا ہو رہا ہے. کہ لڑکیوں کی نا ایک سائیکی ہوتی ہے، خود ترسی کا شکار بہت جلدی ہو جاتی ہے، مظلومیت کا شکار بہت جلدی ہو جاتی ہے. عورتیں اور لڑکیاں بہت جلدی خود ترسی کا شکار ہو جاتی ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا کیا ہی نہیں ہے، اور فوراً مظلوم بن جاتی. مرد حضرات ایسا نہیں کرتے، یہ عورتیں کرتی ہیں. تو یاد رکھیے گا ایسا نہیں ہوتا، ہر انسان فرشتہ نہیں ہوتا. آپ نے یقیناً کسی نہ کسی کے ساتھ برا اپنی زندگی میں کیا ہی ہوتا ہے، جو آپ کے ساتھ لوٹ کے پلٹ کے وہی آتا ہے.
کیونکہ جو آپ تقسیم کریں گے نا آپ کو بھی وہی ملے گا. اگر نفرتیں تقسیم کریں گے نا تو نفرتیں ملے گی. ہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کی آزمائش ہو، ضروری تو نہیں کہ وہ سزا ہی ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے آزمائش ہو، آپ کے درجات بلند کرنے کا سبب بن جائے. اگر آپ اس موقع پر صبر کریں، خود کو اللہ کے قریب کر لیں تو وہی چیز آپ کے درجات بلند کرنے کا سبب بن جائے. جی لارا. میم مین کہ ہم نے کچھ کسی کے ساتھ غلط کیا تو آپ نے بولا کہ اس کے ساتھ بھی غلط ہوگا، تو اس نے کسی کے ساتھ کیا تو اس کے ساتھ بھی ہوگا. مین یہ سرکل تو پھر چلتا ہی رہے گا. یا جس کے ساتھ یا بالکل کسی نے مین آپ کے ساتھ غلط نہیں کیا لیکن وہ اس کی بددعا پھر ہم کو لگے گی. کیا کس کی بد دعا؟ مین کہ میں کہہ رہی ہوں کہ ہم نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا لیکن وہ ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے، تو ہم بد دعا نہ بھی کریں، وہ دل سے جو ہوتی ہے کہ کیوں ہمارے ساتھ اس نے ایسا کیا، اگر ہم صحیح ہیں تو اللہ اس جانتے کو ہیں، لگے. اللہ جانتے ہیں. اور مظلوم کی جو دعا ہے وہ رد نہیں کی جاتی. اللہ جانتے ہیں کہ وہ آپ کے دل پر اس وقت کیا گزر رہی ہے. مثلاً جیسے کسی لڑکی کا کریکٹر اسیسینیشن کیا جائے اور وہ اپنے سپورٹ اپنے اس کے دلائل نہ دے سکتی ہو، وہ اپنی سچائی کو ثابت نہ کر سکے تو وہ بیچاری اور کیا کرے گی؟ دعائیں کرے گی نا کہ اللہ ان لوگوں نے میرے ساتھ ایسے کیا. تو اللہ اس کی دعا کیوں نہیں سنے گی؟ یعنی اگر کسی کے ساتھ واقعہ تھا اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی آزمائش ہو، وہ مشکل یا وہ مصیبت آپ کو اللہ کے قریب کر دے. اچھا یاد رکھیے گا کبھی کسی دوسرے کو جب بھی آپ قرآن پڑھیں نا کسی دوسرے کو مت جج کریں. فلاں نے میرے ساتھ برا کیا، فلاں اچھا وہ فلاں فاسق ہے، فلاں رشتہ داروں کو توڑتا ہے، فلاں اللہ سے بہت دور ہے، فلاں فساد کرتا ہے. ادھر کی بات نہیں، خود کو دیکھیں. چھوڑ دے اس چیز کو کہ میرے ساتھ اس نے برا کیا یا اس نے برا کیا یا اس کو اللہ پوچھے یا چھوڑ دے، لیٹ اٹ گو. اگر دنیا جنت بن جائے تو پھر جنت کیا کریں گے جا کے؟ اگر یہ دنیا ہی آسان ہو جائے تو پھر جنت کا مزہ کہاں جائے؟ اگر دنیا میں مصیبتیں نہ آئے، مشکلات نہ آئے، پھر کہاں آئے آپ کو؟ وہ آنی ہے، لوگوں نے باتیں کرنی ہے، ان کا کام ہی ہے لوگوں سے اوپر اٹھ سے. کب تک لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اور لوگوں کی دی گئی تکلیفوں کی وجہ سے سڑتے کڑتے رہیں گے، ڈپریشن میں جاتے رہیں گے، خود کو دماغی مریض بنا لیں گے، فزیکلی بھی سائیکولوجیکلی بھی خود کو تباہ کرتے رہیں گے. کب تک؟ لوگ مر جاتے ہیں صرف ٹینشنوں اینگزائٹی کی وجہ سے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. میں کہ ٹھیک ہے آپ کو ایک چیز کا دکھ ہوتا ہے، میں نہیں کہتی انسان ظاہرہ روبوٹ نہیں ہے، اس کے اندر ایموشنز ہے، وہ ہرٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ لوگوں کی باتوں سے سیڈ ہو جاتا ہے، تھوڑی سی اس کو ڈپریشن بھی ہو جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ خود کو کتنی جلدی اس چیز کے اندر سے نکالتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جو بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں، بہت اسکالرز جو ہیں، جیسے استاد نعمان علی خان ہے یا باقی جتنے بھی اسکالرز ہیں، مفتی بھی، ان کو کبھی کسی کی بات بری نہیں لگتی ہوگی؟ ان کو دکھ نہیں ہوتا ہوگا جب لوگ باتیں کرتے ہوں گے؟ باتیں سنیے، جو تبلیغی جماعت والے ہمارے ملک میں ہیں، ان کو کتنی باتیں سنائی جاتی ہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. ان کو مسجد سے دھکے دے دے کے باہر نکال دیا جاتا ہے، ان کا سامان اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے، مارے کھاتے ہیں وہ لوگ. ان کو دکھ نہیں ہوتا ہوگا. بات یہ ہے کہ آپ اس دکھ سے خود کو اس چیز سے کتنی جلدی باہر نکالتے ہیں. اگر آپ اس کو خود اپنے سر پہ سوار کر ہی رکھیں گے نا، وہ آپ کو تباہ کرے گی. چیز ہر وہ چیز جو آپ کو تباہ کرے اس سے دور رہے. ڈپریشن آپ کو ہوپ لیسنس کی طرف لے کے جاتا، مایوسی کی طرف لے کے جاتا.
لوگوں کی باتیں, لوگوں کی تنقید, لوگوں کے تانے, یہ بھی آپ کو مایوسی کی طرف لے کے جائے. اور مایوسی, اللہ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تو کبھی بھی اللہ کی رحمت, لوگوں کی باتوں سے تو کبھی بھی اپنا مورائل ڈاؤن نہ ہونے دیں. ان کا کام ہی یہ ہے, انہوں نے ہر صورت آپ کو تکلیف پہنچانی. ان کا اب کبھی نہ زبان سے, کبھی ہاتھ سے, کبھی پیٹھ پیچھے, کبھی منہ پر, کبھی بہتان لگائیں گے, کبھی الزام تراشی کریں گے, کبھی چغلی کریں گے. کرنی. یہ دیکھیں کیا آپ بھی کسی کے ساتھ وہی کر رہے ہیں جو آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں؟ اگر تو آپ بھی وہی کر رہے ہیں جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, تو پھر آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. پھر آپ کو کمپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ شکوہ نہیں کر سکتے کہ فلاں نے میرے ساتھ برا کیا, جبکہ آپ خود بھی وہی کچھ کر رہے ہیں. آپ خود بھی کسی لڑکی کے کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں, آپ خود بھی کسی کی چغلی کر رہے ہیں, غیبت کر رہے ہیں. تو پھر آپ خود, جب آپ کی چغلی کی جاتی ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے, تو پھر کیوں ڈسہارٹ ہوتے ہیں؟ خود بھی تو آپ کرتے ہیں. خود بھی آپ دوسروں کو جا جا کے اپنی رام کہانیاں سناتے ہیں مظلومیت کی, اور لوگوں کے خلاف باتیں, میری ساس نے یہ کر دیا, نند نے یہ کر دیا, وغیرہ وغیرہ. چلو جو گرلز ہیں ان کی کیا, وہ فلاں دوست نے یہ بات کر دی, فلاں کلاس فیلو نے یہ بات, فلاں ٹیچر نے یہ بات کر دی, اس ٹیچر کو تو یہ, ٹیچرز کو تو خیر اسٹوڈنٹ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے نا. تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ جب آپ ٹیچر کے لیول پر جائیں گے تو آپ کی اسٹوڈنٹس آپ کی بڑی عزت کریں گے؟ یا آپ جس فرینڈ سے بات کر رہی ہیں, کیا وہ اتنے قابل اعتبار ہے کہ وہ جا کر جس کی آپ چغلی کر رہی ہے اس کو بتائے گی نہیں؟ No one is trustworthy nowadays except your parents. آپ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. ایک وقت آتا ہے جو آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوتے نا, وہی آپ کے دشمن بن جاتے ہیں, وہی ساروں کے سامنے آپ کی برائیاں کرتے تھے. اور بھی کسی کا ہو, وہ یہ ہے کہ ہم ٹرسٹ میں اور بدگمانی میں میانہ بھی کیسے, مطلب ٹرسٹ کرنا چاہیے ہمیں دوسروں پہ, لیکن بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے. مطلب ٹرسٹ بھی نہیں کرنا چاہیے, بدگمانی بھی, مطلب درمیانہ راستہ کیسے اختیار کیا جائے؟ بالکل آسان ہے. ٹرسٹ ہوتا ہے کسی پر اندھا اعتماد کر دینا. مطلب کبھی آپ غلطی میں اس سے بدگمانی نہ کر دیں. نہیں, بدگمانی ہوتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں سوچنا کہ یہ میرے خلاف سازش کرے. ٹرسٹ ہوتا ہے سیفٹی میجرز لینا تاکہ آپ اپنی حفاظت کر سکیں. آپ ہر بات ہر کسی کو بتاتے پھریں گے تو ہر بندے کا مائنڈ سیٹ ایک جیسا نہیں ہوتا. آپ کی کلاس میں اگر 50 لوگ ہیں نا, آپ اپنی باتیں 50 کے ساتھ, چلو 10 کے ساتھ شیئر کریں گے, اگلے دن پورے کالج میں وہ بات پھیل لے گی. ان 10 میں سے کسی ایک آدھے نے وہ بات آگے لازمی کرنی. ٹرسٹ بدگمانی نہیں ہے, ٹرسٹ نہ کرنا بدگمانی نہیں ہے. بدگمانی ہے کہ آپ کسی اسپیسیفک بندے کے بارے میں سوچ لیں کہ یہ تو ہے ہی ایسا, اس نے تو چالیں ہی چل لی ہے, اس نے تو سازشیں ہی کر دی ہے, اور وہ بیچارہ بے شک کچھ کر نہ رہا ہو, اور آپ کہیں دیکھا اس کے ذرا ایکسپریشن دیکھو, اس کی چال دیکھو, اس سے تو لگ ہی رہا ہے اس نے کچھ کرنا ہی ہے. یہ بدگمانی ہوتی ہے. ٹرسٹ نہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ اپنی آپ کی حفاظت کر رہے ہو کہ نہیں, میں نے یہ بات نا ہر کسی کے ساتھ نہیں کرنی, صرف اس بندے کے ساتھ اپنی بات شیئر کرے جو آپ کو لگتا ہو بالکل سنسیئر ہے آپ کے ساتھ. اور وہ پیرنٹس ہیں یا کوئی ایک آدھا دوست ہوتا ہے یا کوئی آپ کا سبلنگ ہے, وہ آپ کو ہوتا ہے کہ جو آپ کو سنسیئر مشورہ, یا کوئی ٹیچر ہوتا ہے جو آپ کو گائیڈ کر سکے. ٹرسٹ اور بدگمانی میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, اچھا نیکسٹ آیت پر تھی میں جی ایمان. آپ کی جیسے اگر کوئی انسان غلط کام کر رہا ہے تو ہم اس سے منع کریں, جیسے بالفرض کو چغلی کر رہا ہے تو ہم اسے منع کریں کہ آپ ایسے نہ کریں, تو وہ آگے سے اگر ہم یہ کہیں تو تم بھی تو یہی کرتی تھی, اٹس اوکے, نو پرابلم, کرتی تھی نا, کر تو نہیں نہ رہے. نہیں, اس کا مجھے برا نہیں لگا, لیکن دیکھیں ہم پھر اسے کیسے سمجھائیں آگے سے, جیسے تم بھی تو یہ کرتی ہو. آپ اس کو کہیں کہ ہاں میں یہ کرتی تھی لیکن میں اب کوشش کر رہی ہوں کہ میں یہ نہ کروں. تو میں چاہتی ہوں کہ چونکہ تم میری دوست ہو اور تم مجھے عزیز ہو, تو میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں مل کر اس بری عادت کو ختم کریں.
جب میں چغلی کرنے لگوں تو مجھے یاد کروایا کرو کہ میں نے چغلی نہیں کرنی, جب تم چغلی کرنے لگو تو میں تمہیں یاد کروایا کروں. اور جو ایمان, اہل ایمان کی دوستی ہوتی ہے نا, وہ ایسی ہوتی ہے, ایک دوسرے کو ریمائنڈرز دینے والی, کہ اگر ایک دوست کا ایمان ذرا ڈاؤن ہوا ہے تو دوسرا, وہ اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ کا جو دوست ہے وہ کس لیول پہ, آپ کا کلاس فیلو ہے وہ کس لیول پہ آپ کی بات سنتے ہیں. بہت سارے دوست یا ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ غصے سے کہہ کے بات منوا لیتے ہیں, بہت ایسے ہوتے ہیں جن کو پیار کی زبان کے علاوہ کوئی زبان سمجھ نہیں لگتی. تو ہر کسی کے ساتھ آپ کی دوستی کا معیار مختلف ہوتا ہے, تو اس کے لیول پر آ کر اس کو سمجھائیں کہ دیکھو یہ ایک بری عادت ہے. میں نہیں کہتی کہ میں فرشتہ بن گئی ہوں یا میں بہت اچھی ہو گئی ہوں, نہیں, میں چاہتی ہوں ہم دونوں مل کر اس بری عادت کو, گندی عادت کو ختم کریں, کیونکہ عذاب قبر کی ایک وجہ چغلی کھانا ہے. اللہ کے رسول قبروں کے پاس سے گزرے تھے تو اس پہ عذاب ہو رہا تھا, تو اللہ کے نبی نے یہ بتایا تھا, مفہوم ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ چغلی کھاتا تھا, اس کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب. صرف یہ سوچ لیا کریں اس وقت کہ قبر میں اندھیرا, وہ اندھیری زمین کے نیچے, نہ کوئی ماں باپ وہاں, نہ کوئی دوست وہاں, اور وہاں پر مجھے عذاب ہوگا چغلی کھانے. میں ایک طریقہ بتا سکتی ہوں. ہاں جی بتائیں, تھوڑا سا اونچی. میں طریقہ یہ بتا سکتی ہوں کہ مطلب اگر آپ کو ڈر ہے نا کہ کوئی آپ کو یہ کہے گا کہ تم پہلے ایسے کرتی تھی, تو آپ کچھ دیر, مطلب اگر آپ کو لگ رہا ہے نا کہ وہ غلط کام کر رہا ہے لیکن آپ وہ پہلے کرتے تھے بعد میں چھوڑ دیا, تو آپ اس کو مطلب ایک دو دفعہ کہنے کی بجائے نا اس کے سامنے پریکٹیکلی وہ کر کے دکھا دو, پھر اس کو یہ پتا لگ جائے گا کہ آپ نے یہ چھوڑ دیا ہے. پھر جب آپ اس کو منع کرو گے نا تو پھر وہ آپ کو ہو سکتا ہے یہ نہ کہے کہ تم کرتے تھے, کیونکہ اب اس کو پتا لگ گیا کہ اب آپ نے یہ کام چھوڑ دیا. پھر یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ جس سے وہ آپ کو بندہ نہیں کہے گا. پریکٹیکل اس کے سامنے کر کے دکھائے. صرف زبان سے یہ کہنا کہ میں چغلی نہیں کرتی تو وہ کوئی بھی آپ کی بات نہیں مانے گا. کہ لے پہلے تو یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے فلاں 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 کی برائی کرتی ہوتی تھی, اب اچانک سے اس نے کہنا شروع کر دیا کہ میں چغلی نہیں کرتی. تو اس کو پریکٹیکل کر کے دکھائیں کہ کبھی ایسا موقع ہو تو آپ واقعی نہ چغلی کریں. نہیں, میں چغلی نہیں کر سکتی, مجھے قبر سے بہت ڈر لگتا ہے, مجھے قبر کے عذاب سے بہت ڈر لگتا ہے, میں مردہ بہن کا یا بھائی کا گوشت نہیں کھانا چاہتی. پریکٹیکلی اس کے ساتھ کرے گا نا, ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ, پھر اس کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس بندے کے ساتھ میں نے چغلی نہیں کرنی. خاموش رہتی, میں نے ایک میتھڈ نکالا ہوا آج کل, خاموش رہتی زیادہ. اچھا, میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ بات سنی, ان سے کہو نا کہ چغلی نہ کیا کرو, لیڈیز اسپیشلی, تو وہ کہتی ہے پھر باتیں کیا رہ جاتی. آپ کا مطلب ہے کہ ہم بولے ہی نا. جسٹ امیجن کہ صرف چغلی رہ کے یہ بات کرنے کی, اس کی بات اس کی بات. وہ میں نے آپ کو صفحہ میں کیا حدیث سنائی تھی, السفیہ یتکلم فی امر العامہ, جو عام لوگوں کے بارے میں باتیں کرتا ہے, بے وقوف شخص. عورتیں 2-2 3-3 گھنٹے فون پر اس کی چغلی, اس کی برائی. کیا ملتا ہے آپ کو؟ صرف زبان کا چسکا, زبان کا ذائقہ, اپنی مظلومیت کا ڈھنڈورا, خود ترسی. یاد رکھیے, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ لڑکیاں کمزور ہوتی ہیں, ان کے اندر اتنی پاور نہیں ہوتی, یہ لوگوں کا قصور نہیں. میں سمجھتی ہوں اس میں 110% لڑکیوں کا خود کا قصور. وہ خود کو کمزور ثابت کرتی ہے زمانے کے سامنے, سارے جہان. میں سمجھ گئی تھی آپ مطلب, ویسے مجھے آپ کے مطلب سے ایک بات یاد آ گئی تھی. کیا کرتی ہیں سارے زمانے میں اپنی مظلومیت کا ڈنڈورا پیٹتی ہیں, سارے زمانے کو بتاتی ہیں میرے ساتھ یہ ظلم, میرے ساتھ وہ ظلم. آپ یقین کریں وہ جو آپ کا ہمدرد بن کے سن رہا ہے نا ساری باتیں, اس کو پتا چل گیا کہ آپ کتنی ویک ہے. وہ اگلی دفعہ اس کا بھی جب چانس لگے گا نا, جب جس کو کہتے ہیں نا دا لگے گا, وہ آپ کو ڈچ کرائے گا. تو لڑکیاں خود کو خود کمزور کرتی, کوئی باہر سے آ کر نہیں کرتا. کس وجہ سے؟ خود ترسی کا شکار ہو کر, اپنے آپ کو ویک سمجھ کر. میں کیا کر سکتی ہوں, میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی, میری تو کوئی بات ہی نہیں سنتا. بوائز کی ایک اچھی بات ہوتی ہے, وہ اتنا ایکسپریس نہیں کرتے. وہ ایکسپریس نہیں کرتے, ویکنیس, مطلب وہ اپنی ویکنیس نہیں بتاتے کسی کو. بوائز
کے اندر ایک ہوتی ہے کہ اگر ہم ویکنیس اپنی بتا دیں گے تو وہ ان کی ایک کہہ لو کہ ایگو کے خلاف بات ہوتی ہے کہ ہم اپنی ویکنیس کی. میں کہتی ہوں یہ ان کی ایک اچھی بات ہے, اسی لیے وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. اور لیکن یہ اسٹرانگنیس نہیں ہے یہ کہ وہ آپ سمجھیں کہ میں ایموشنل لیس ہو جاؤں. نہیں, اٹس اوکے فار یو ٹو کرائی. وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نعمان علی خان کی بات نا, کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اٹس اوکے فار یو ٹو کرائی. اگر آپ روتے ہیں اٹس اوکے, لیکن یاد رکھیں ہر شخص کے سامنے رونا, آپ کے آنسو جو ہے وہ اتنے بے مول ہیں, ہر کسی کے آگے نکل جاتے ہیں. اتنی تھوڑی ویلیو ہے ان کی, نہیں, دے آر اسپیشل. ان کی کوئی قدر نہیں کر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ. جان نماز کے علاوہ نہ روئے کہیں پر. مجھ سے میں کبھی یہ بات کروں تو مجھے گرلس کہتی ہوتی ہے پھر ہم روئے ہی نہ, پھر ہمیں رونا ہی نہ ہے, ہم کوئی روبوٹ ہے. تو میں کہتی ہوتی ہوں ہر کسی کے سامنے ہر چھوٹی چھوٹی بات پر رونا بند کر, اللہ کے سامنے روئے. کیونکہ اگر کسی شخص کے ساتھ یا اس شخص کے سامنے جو آپ کو لگتا ہو کہ آپ کے لیے بڑا سپورٹ ہے, اگر آپ اس کے سامنے رو کے دل ہلکا کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو ایسا مشورہ دے گا جس سے آپ کا جو مورال ڈاؤن ہوا تھا وہ پھر سے اپ ہو جائے گا. اس شخص کے سامنے آپ رو لیں, اگر حقیقتاً کوئی ایسا شخص ہو, ورنہ نہ رو, لوگوں کے سامنے مت. جی لائبہ. میں ایک بات بتاؤں, میں پہلے نا اتنا روتی تھی ہر ایک کے سامنے نا, میرے آنکھوں سے آنسو تو لازمی نکلنے ہوتے تھے. پتہ نہیں ہو کیا جاتا تھا مجھے, میں اتنی ویک تھی نا, اتنے میرے آنسو نکلتے تھے, کسی نے کچھ بھی کہہ دینا وہاں پہ میں نے رونے لگ جانا. اور اب الحمدللہ جو مرضی ہو جائے آنسو نکلتے ہی نہیں, ایسے جیسے پتھر دل نہیں میرا ہو گیا ہوتا. اور جیسے جائے نماز اور قرآن, ان دونوں کے سامنے, قرآن جب میں پڑھ رہی ہوں تو میرے آنسو رکتے ہی نہیں ہیں, اور نماز پڑھ رہی ہوں میرے آنسو رکتے ہی نہیں ہیں. لیکن جو باقی جو لوگ ہیں جو مرضی کہہ دیں, آج کل تو بہت ہی لوگ باتیں سناتے ہیں, لیکن جو مرضی کہہ دیں, الحمدللہ اتنی اب میں اسٹرانگ ہوگی نا پہلے سے, کہ اب ان کے سامنے جب میں مضبوط بن جاتی ہے نا, میرے آنسو ہی نہیں نکل دیتے, پھر مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے. میں کہتی ہوں الحمدللہ. پہلے بہت میں کمزور ہو گئی تھی لوگوں کے سامنے, کیونکہ ہر کسی کو پتا تھا کہ بس اس سے کچھ بھی کہہ دیا نا تو اس نے رونے لگ جانا, اس کے آنسو نکل جانے, اس کو اب نہیں کچھ بھی ہم نے کہنا یہ وہ. اور اب الحمدللہ ابھی میں نے کچھ دنوں پہلے افزا کو ایک اتنی کہہ لو کہ ایک خوفناک بات بتائی تھی, اور اگر وہ مجھے یا کوئی اور بتا رہا ہوتا نا تو اس نے رو رو کے پاگل ہو جانا تھا. اور میں نے اس کو ایسے بتائی جیسے میں ہنس کے بتا رہی ہوتی ہوں. اور مطلب یہ بات ہے کہ پہلے یہ جو آنسو ہے نا یہ بہت ویک ہے, ویکنیس ہے آپ کی. آپ کو لوگوں کے سامنے نہیں رونا چاہیے. آپ کیوں روتے ہیں لوگوں کے سامنے؟ آپ یہ ان لوگوں کے سامنے آپ کو رونے کا کوئی حق نہیں ہے. صرف اللہ ہی ہوتے ہیں جو آپ کے آنسو کی قدر کرتے ہیں, اور وہ آپ کو اور آنسو کی قدر کرتے ہیں اور آپ کو پھر حوصلہ دیتے ہیں. بالکل. اچھا, آنسو جو ہوتے ہیں وہ ویکنیس نہیں ہوتی, یہ اللہ نے گفٹ دیا ہوتا ہے. آنسو گفٹ ہے. لوگوں کے سامنے رونا, لوگوں کے سامنے رونا جو ہے وہ آپ کو ویک کر دیتا ہے. پھر آپ لوگوں کی ہمدردی کے محتاج ہو کے رہ جاتے ہیں. یہ میرے ساتھ ہمدردی کرے, یہ مجھے تھوڑی سی ہمدردی دکھائے, یہ کوئی دو بول ہمدردی کے بولے, ہم اس چیز کے محتاج ہو کے رہ جاتے ہیں کہ لوگ ہمارا سہارا بنے. نو, ایمان بالغیب آپ کو اسٹرانگ کرتا ہے. اللہ پر ایمان, اللہ کے ہونے کا احساس آپ کو اسٹرانگ بنا دیتا ہے. میں کیوں سب کے سامنے رہوں؟ نو, نیور. میں صرف اللہ کے سامنے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنے غم اور شکوہ اور شکایت صرف اللہ سے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی. تو لوگوں کے سامنے مت روئے, آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. سامنے آپ کے جتنے مرضی بن جائے نا ہمدرد, آپ کا مذاق اڑائیں گے, باتیں سنائیں گے اور آپ کو لیٹ ڈاؤن کرے. اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ آپ کا دل ہلکا کر دیں گے, آپ کا موٹیویشن لیول بڑھا دیں گے پہلے سے زیادہ, اور آپ کو اور زیادہ اسٹرانگ بنا دیں گے. ٹھیک ہے جی, خیر یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی. 9:38 ہو گئے. نیکسٹ آیت میں ایکسپلین. جی ایمان. آپ ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے بولا نا کہ یہ دنیا قید خانہ ہے,
पर ये कैद खाना क्यों नहीं लगती हमें दुनिया? क्योंकि हमने दुनिया को कैद खाना समझा नहीं। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है, ये कहा मफहूम। मोमिन के लिए कैद खाना क्योंकि उसको जन्नत की आरज़ू होती है हर वक्त, वो इसको एक कैद समझता है। वो चाहता है जितने जल्दी, तमन्ना नहीं करता मौत की, बस वो चाहता है जितनी जल्दी हो सके मैं बस इस कैद में जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे ऐसे ऐसे अमल करूं कि मैं जल्दी इस कैद से निकल जाऊं और मेरे आगे एक अच्छा और बेहतरीन मेरा फ्यूचर खड़ा हो। और काफिर उसी कैद खाने को अपने लिए जन्नत समझ लेता है, उसको परमानेंट समझ लेता है, उसी की बेहतरी के लिए कोशिशें करता रहता है। जबकि मोमिन की नजर इस कैद से बाहर आजादी पर होती है, जन्नत। जन्नत पे आप आजाद होंगे ना। अभी तो हम मौत की कैद में, किसी भी वक्त हमें मौत आ सकती है, मौत हमारा पीछा कर रही है, लेकिन जन्नत में तो मौत पीछे नहीं होगी, वहां तो सब कुछ फॉरएवर एंड फॉरएवर है, हम फीहा खालिदून। अच्छा जी, नेक्स्ट आयत है। नेक्स्ट आयत में मैं आपको कुछ स्टेजेस बता रही थी इंसान के पूरे इस सफर की। अल्लाह ताला फरमाते हैं स्टेज 1 है कुंतुम अमवातन, यू वर डेड। स्टेज 1 है कि आप मुर्दा थे। फअहयाकुम, फिर अल्लाह ने आपको जिंदा किया, फिर आप फौत होंगे और फिर आप अल्लाह की सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें फौत करेगा, सुम्मा युहयीकुम, फिर वो जिंदा करेगा। स्टेजेस 4 स्टेजेस है। पहले आप मुर्दा थे, फिर आप जिंदा हुए, फिर आप फौत होंगे, फिर आप मरेंगे और फिर आप जिंदा किए जाएंगे। अब देखें अल्लाह ने जो फर्स्ट स्टेज बताई, कुंतुम अमवात, तुम मुर्दा थे। अब मुर्दा क्या चीज होती है? मुर्दा कौन सी चीज होती है? जो पहले जिंदा हो और फिर मुर्दा कर दी जाए। आप देखें एक डेड पर्सन में एक डेड चीज और एक नॉन एग्जिस्टेंट चीज में फर्क होता है। एक चीज जो मुर्दा है और एक चीज जो एग्जिस्ट नहीं कर रही, दोनों में फर्क है। अब एक शख्स जो कफन में लिपटा हुआ पड़ा है वो मुर्दा है, लेकिन वो एग्जिस्ट तो कर रहे हैं ना। वो एग्जिस्टेंस है उसकी, लेकिन वैसे वो डेड है। तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम कुछ भी नहीं थे, तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते थे और मैंने तुम्हें पैदा किया। नहीं, अल्लाह ने कहा तुम मुर्दा थे। इसका क्या मतलब है? इंसान, अभी मैंने पिछले आयत में आपको बताया कि हम सब इंसान अगले पिछले हजरत आदम से लेकर क़यामत तक के आखिरी शख्स तक सबकी अरवाह अल्लाह ने बनाई। वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, अल्लाह ने वो फूंका और वो अल्लाह ने अरवाह बनाई और उनसे एक वादा लिया, अहद अलस्त, अपनी बड़ाई का, अपनी रबूबियत का वादा लिया। हम सब ने उस वादे का इकरार किया। फिर अल्लाह ताला ने, फिर क्या हुआ? एक इंसान उसके बाद वो चीजें जो थी, मौत जो है उसको नींद कहा जाता, नींद की एक छोटी किस्म है मौत। कुरान पाक में आता है अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हिना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा। इसके अलावा जो है नींद को हम जब दुआ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना, के शुक्र है अल्लाह का जिसने हमें जिंदगी दी बाद हमारी मौत के। तो मौत को नींद की एक किस्म, नींद को मौत की एक किस्म कहा जाता है। ठीक है, तो फिर अल्लाह ने उन सबको सुला दिया। फिर व्हेन अ वुमन गेट्स प्रेग्नेंट, और फिर अल्लाह ताला उन अरवाह में से एक को कमांड करते हैं कि जाओ और उस औरत के जो बेबी है उसके अंदर उसको फूंक देते हैं। ठीक है, अभी वो अंदर है, अभी वो सोया हुआ है, फिर वो बाहर आता है, फअहयाकुम, वो जिंदा, उसको अल्लाह ने जिंदगी दी। ठीक है, तो यहाँ जो दुनिया में हमारी स्टेज है वो स्टेज 2 है। एक स्टेज से हम पहले गुजर चुके हैं, हमारी अरवाह। अब ये हमारी सेकंड स्टेज, फिर इसके बाद थर्ड स्टेज आएगी जब हम फौत होंगे, कब्र में जाएंगे। फिर फोर्थ स्टेज वो होगी जब कब्रों में से मुर्दे निकाले जाएंगे।
قبروں میں سے اللہ تعالیٰ مردوں کو نکالیں گے قیامت کے دن، ثم الیہ ترجعون، پھر تمام کے تمام مردے زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جائیں گے۔ رجوع ہوتا ہے پلٹنا۔ پلٹنا کا ورڈ یہاں پر کیوں یوز کیا؟ پلٹا کس چیز کی طرف جاتی ہے؟ آپ اپنے گھر کو پلٹتے ہیں، اسکول سے واپس گھر پلٹتے ہیں، یعنی ایکچوئل آپ کی جو اوریجن ہوتا ہے وہ گھر ہوتا ہے، منزل آپ کی گھر ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کہیں جاتے ہیں اور واپس آپ اسی جگہ پر آ جاتے ہیں۔ تو ہم بھی اس دنیا میں مسافر خانہ ہے، ٹھیک ہے، دنیا ہم اس دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے واپس جو ہماری اصل جگہ ہے وہ آخرت ہے، ہمیں وہیں پر پلٹ کر جانا ہے اللہ کی طرف۔ ہم اللہ ہی کے پاس سے آئے ہیں اور اللہ ہی کے پاس ہم نے جانا ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت خوبصورت پوائنٹ ہے، آپ دیکھیں کہ ہم کسی کی بھی کمپنی میں آنے سے پہلے، کسی کی بھی صحبت اختیار کرنے سے پہلے، سب سے پہلے ہم نے کس کی صحبت اختیار کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ جب عالم ارواح میں ہم تھے تو ہم نے کس کی صحبت اختیار کی تھی؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ اور آپ جس صحبت میں رہتے ہیں اس صحبت کا آپ پر اثر ہوتا ہے کہ ہم پر اللہ کی صحبت کا اثر ہوتا ہے کہ جب کوئی بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ سافٹ ہارٹ ہوتا ہے، اس کے دل میں دوسروں کا احساس ہوتا ہے، وہ پیار رکھتا ہے، اور وہ کیوریس ہوتا ہے چیزوں کو بنانے کے بارے میں، توڑنے کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے نا، الخالق، تو وہ انسان بھی چھوٹا بچہ کیوریس ہوتا ہے، میں اس چیز بناؤں ایسے۔ میرا بھائی ہے نا، وہ چیزوں کو توڑتا ہے، پہلے اس نے ایک ایک چیز کا ایک ایک ٹکڑا کرنا ہے اور پھر اس کو جوائن کرنا، اس کو ملا کے اس نے پھر سے وہ مشینری بنانی ہے دوبارہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہم پر اس کمپنی کا اثر ہوتا ہے۔ پھر جیسے جیسے ہماری پھر آگے تربیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جتنا زیادہ ہم اللہ کے کلوز رہیں گے اتنی زیادہ وہ کریکٹرسٹکس ہمارے اندر پالش ہوتے رہیں گے۔ اب اگر ہم سافٹ ہارٹیڈ ہی رہیں گے، دوسروں پر رحم کرنے والے ہی رہیں گے، دوسروں کا احساس کرنے والے ہی رہیں گے، ایک اچھے لسنر رہیں گے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر رحمان کی کچھ صفت موجود ہے، رحیم ہونے کی کچھ صفت موجود ہے۔ اگر ہم لوگوں کے قدردان ہوں گے، جو لوگ ہمارے ساتھ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہمارے اندر شکور ہونے کی صفت ہے۔ اگر ہم بردبار ہیں، غصہ نہیں کرتے، تحمل مزاج، اس کا مطلب ہے ہمارے اندر حلیم ہونے کی کچھ صفت ہے۔ ہم دوسروں کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو درگزر کر دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہمارے اندر غفور ہونے کی صفت ہے۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان بہت زیادہ مہربان ہے یا اس طرح کا ہے تو ہم کہیں کہ یہ بذات خود اللہ تعالیٰ ہی ہے، نعوذ باللہ، جس کے اندر یہ صفات اس نیکسٹ لیول پہ پائی جاتی ہیں کہ یہ تو اللہ کا، نو نو نیور، یہ تو شرک ہے نا۔ کچھ حصہ اللہ نے محبت کا ایک حصہ دنیا میں بھیجا، اسی محبت کی بنا پر بھیڑیا اپنے بچے کو نہیں کھاتا، شیر اپنے بچے کو نہیں کھاتا، ایک حصہ صرف، اور 99 حصے ابھی اللہ کے پاس۔ تو آپ اندازہ کریں کہ وہ رحمت کیا رحمت ہوگی کہ پوری دنیا میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ایک دوسرے سے محبت رکھیں گے اس ایک حصے کے بنا۔ تو اس محبت کا، اس رحمت کا، اس کریشن کا تو آپ سوچ ہی نہیں نہ سکتے کہ وہ کس لیول کی ہوگی۔ ہماری عقل اس لیول تک جا ہی نہیں سکتی، پہنچ ہی نہیں سکتی۔ لیکن کچھ حصہ، کچھ کریکٹرسٹکس ہمارے اندر موجود ہے کیونکہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی کمپنی میں سے آئے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں حدیث ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ انسان بھی کیا ہے، بائی نیچر بیوٹی کو پسند کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے سروائیول کے لیے ضروری تو نہیں تھا کہ ہمیں کوئی زبان آتی، ہمیں اردو آتی یا انگلش آتی یا اسپینش یا فرینچ یا عربک، ہم آ کر کے بھی تو بات بتا سکتے ہیں۔ چھوٹا بچہ وہ اپنی ماں کو پوری بات سمجھا دیتا ہے آ کر کے۔ جو لوگ بول نہیں سکتے، ڈیف اور ڈمب ہوتے ہیں، وہ اب ہاتھوں کے اشاروں سے اور آ کر کے پوری بات سمجھا دیتے۔ تو کیا ہمارے سروائیول کے لیے ضروری تھا کہ اتنی ساری اللہ تعالیٰ زبانیں رکھتے؟ نہیں، یہ خوبصورتی، یہ پرفیکشن ہے۔ یہ انسان بھی چاہتا ہے کہ وہ زبان سیکھے کیونکہ زبان خوبصورت ہوتی ہے نا، زبان میں
پوئٹری کرتے ہیں. زبان کی اپنی ایک خوبصورتی ہوتی ہے. جو شخص بڑی خوبصورت زبان استعمال کرتا ہے آپ کو وہ نیچرلی پسند ہوتا ہے. ہمارے یہاں اوسول کے ممبرس میں سے ہی ایک جو ہے رائٹر ہماری, اتنی خوبصورت ان کی زبان ہے, عام سی بات بھی کریں گی نا وہ اتنا پیارا لگتا ہے ان کے ساتھ بات کر کے, انسان کی ایک دم فریش ہو جاتا ہے. اتنا ان کا الفاظ کا چناؤ خوبصورت ہوتا ہے اور بات میں ان کے ایک توازن ہوتا ہے, اور متوازن سے الفاظ متناسب سے چنتی ہیں, اور یعنی کہ ان سے بات کر کے مزہ آتا ہے, انسان ایک دفعہ فریش ہو جاتا. تو پھر اسی رب کے پاس ہم نے پلٹ کر جانا ہے جس رب کی طرف سے ہم آئے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے, تو جتنا زیادہ ہم اللہ سے دور جاتے جائیں گے ہمارے اندر وہ صفات کمزور پڑتی جائیں گے. جتنا زیادہ اللہ سے دور جاتے جائیں گے وہ جو ہمارے رشتے ہوں گے ان کے ساتھ ہمارے تعلقات میں خرابیاں شروع ہو جائیں گی, اور کیا ہوگا, ہم زمین میں فساد کرنے لگ جائیں گے. الٹیمیٹلی we become losers. آپ نے کی باتیں یاد رکھنی ہے, اس میں سے عملی پوائنٹس, پریکٹیکل پوائنٹس آپ لوگوں نے نکالنے ہیں کہ ان آیات کو ہم پریکٹیکلی کہاں کہاں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, اور لیسن سب نے سنانا ہے. ٹھیک ہے جی, کسی کا کوئی کوشچن ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے. نہیں ہے کوشچن تو میں چاہ رہی تھی کہ آج لاسٹ پہ تلاوت پلے کرتے ہیں. ہم کافی عرصے سے ہم لوگوں نے جن آیات کی پڑھی ان آیات کی نہیں سنی. جی ازور, آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ جی بولیے. میں نے یہ کہنا تھا کہ جب سے ہماری یہ قرآن کلاس جو ہے اسٹارٹ ہوئی ہے میرا دل ہی نہیں لگتا اپنی کلاس میں. کون سی کلاس میں؟ کالج میں. ہوتا ہے ایسے, لیکن وہاں پر بھی دل لگانا. آپ یہ سوچتے کریں کہ میں نے یہ دنیا کی تعلیم اس لیے حاصل کرنی ہے تاکہ میں اس کی مدد سے اپنے اللہ کے قریب ہو سکوں. کیونکہ جب تک میں آپ کہتی ہوں کہ کوئی ہو جو ایسی بات کرے, کوئی ہو جو اللہ کی بات کرے. ہوتا ہے اور ایسے, آج کل تو میں 3-4 دن ہو گیا میں تو کالج ہی نہیں جا رہی, اور مجھ سے سب کہہ رہے تم جان نہیں رہی. میں نے کہا بس میرا دل نہیں کر رہا جانے کا. نہیں آپ ایسے مت چھوڑے, کیونکہ ضروری ہے, قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایجوکیشن ہو, آپ کو بیسک سائنس کا پتا ہو, آپ کو بیسک سائیکالوجی کا پتا ہو, بہت ضروری ہے. بیسک میتھس کا پتا ہو آپ کو, بہت ضروری ہے. وہ بھی وہ اگر آپ اس نیت کے ساتھ پڑھنا سٹارٹ کر دیں گے نا کہ میں نے یہ اس لیے پڑھنا ہے تاکہ میں مزید اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکوں, تو آپ کا دل کرنے لگ جائے گا پڑھنے کو. اللہ آسانی کرے گی انشاءاللہ, بس اپنی نیت بدل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله
أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعارفات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته